حجر. التمس من شيوخ جامعة تفضلوا. شيوخ تفضلوا. لکھے جو تیری زلفیں خم بخم کے لیے، لکھے جو تیری زلفیں خم بخم کے لیے، سمندروں کی ضرورت ہے ایسے قلم کے لیے. لفظوں میں بیاں وصف پیمبر نہیں ہوتا، کوزے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا. سامعین ذی وقار، انسانیت علم کی روشنی سے دور بے نور، زخموں سے دور، حالات کی بدحالیوں سے مجبور، سسکتی بلکتی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی. تہذیب بد تہذیبی کا چلن چل رہی تھی. انصاف نا انصافیوں اور عدل بے عدلیوں کا شکار تھا. صنف نازک کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا تھا. انسانیت پر نفسانیت اور شہوانیت غالب آ چکی تھی. زمین خالق کے بجائے مخلوق کے سامنے سجدہ ریز تھی. ان سے اخوت تکبر اور نخوت کا رعب ڈھار چکی تھی. اشرف المخلوقات کل انعام بل ہم ازل کا مصداق بن چکا تھا. ظلم و فساد جدل و جدال تھا. کبھی پینے پلانے پہ جھگڑا تو کبھی گھوڑے کے آگے بڑھانے پہ قتال. کبھی بیت اللہ کا بڑھنا طواف تو کبھی شرم و حیا اور غیرت کا قتل عام. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. پورا معاشرہ ذہنی انحطاط اور فکری انتشار کا شکار تھا. ابن آدم ہر قسم کی معاشی اور معاشرتی برائیوں کا پیکر مجسم بنا ہوا تھا. ان انسانیت سوز اور اخلاق باختہ حالات کو دیکھ کر مشیت عزتی جوش میں آئی تو مقصد انسانیت سرچشمہ ہدایت سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. جناب صدر میرے نبی محسن ہیں، محسن اعظم، محسن مجسم، محسن امت و محسن انسانیت، بلکہ محسن کائنات و محسن مخلوقات ہیں. شرب انسانیت نے محسن انسانیت کی آمد و بعثت کو عالم انسانیت پر سب سے بڑا احسان کہا اور اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جہاں کے ذرے ذرے پر آپ کا احسان. محسن وہی ذات ہے جس نے امیری و غریبی، جوانی و پیری، امن و جنگ میں انسانیت کی رہنمائی کی ہو. جس نے بادشاہی و گدئی، مستی و پاسائی، رنج و راحت اور حزن مسرت کے ہر درجہ، ہر پایا اور ہر مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو. محسن انسانیت وہی ہو سکتا ہے جس نے بندوں کو خدا سے ملایا ہو، جس نے جلوہ الہی انسانوں کو دکھایا ہو، سے دلوں کو پاک اور ارواح کو روشن کیا ہو. محسن انسانیت وہی ہو سکتا ہے جس نے امن قائم اور مسرت عامہ سوار کیا ہو. ان کے فیض کرم سے یہ بنجر زمین بے قیمت خزانے اگلنے لگی. خشک صحراؤں میں آ گئی تازگی، ریگزاروں میں تہذیب پلنے لگی. جناب والا، محسن انسانیت کا خطاب اسی کو زیبا ہے جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، سورج کی چمک میں، جگنوں کی دمک میں، ذرے کی پرواز اور قطرے کی تراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی ہو. محسن انسانیت کا خطاب اسی کو زیبا ہے جس نے درندوں کو چوبانی، بھیڑیوں کو غلبانی، رہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی اور سلطانوں کو اخبانی سکھائی ہو. محسن انسانیت کا خطاب اسی کو زیبا ہے جس نے خشک بیابانوں میں علم معرفت کے دریا بہائے ہوں، جس نے سنگلاخ وادیوں میں کتاب و حکمت کے چشمے چلائے ہوں، جس نے کفر و شرک کے بت قدوں میں ایمان و توحید کے دیپ جلائے ہوں، جس نے خود غرضوں کو محبت کا دامن ٹھہرایا ہو. زرے رسول ہاشمی پہ جھک جاؤ جہاں والو، اسی در پہ ہوتا ہے درمانے دل خستہ. غلط رستوں پہ چل کر منزل نہیں ملتی، جاتا ہے جو منزل کو وہ ہے آپ کا رستہ. جاتا ہے جو منزل کو وہ ہے آپ کا رستہ. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہادیے برحق کہوں تجھ کو یا نور معرفت سمجھوں، ہادیے برحق کہوں تجھ کو یا نور معرفت سمجھوں، یا راہ وحدت کا تجھ کو سچا رہنما. آج تیری قوم پر افسوس آتا ہے مجھے، فرقہ بندی نے جسے زنجیر درپا کر دیا. Now I want to request Mr. Zubairul Hasan Farooqi. He has to come on the stage and deliver speech in front of us on the topic
topic of remembrance of Allah. Mr. Zubairul Hassan Farooqi. All praises for Allah. All praises for Allah. We praise Him and we seek His aid, and we ask for His forgiveness. I testify that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partner and who said in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O you who believe, fear Allah and keep your duty to Him. O faithful. Zikr means remembrance of Allah. It is important as the food. It is medicine for an illness. It is very best duty for al-muttaqeen. Zikr is the great open gate between the slave and his Lord. Allah said in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu zkurullah zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila. O you who believe, remember Allah with much remembrance and glorify His praises morning and afternoon. Ibn Abbas, may Allah bless him, explain this verse as it means. That means that one have to remember Allah in every time, whether it is at daytime or at night, whether on the sea or on the land, regardless of being alone or in public. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. Allah's Messenger, peace be upon him, said, Allah has some angels who roam about the surface in search for people mentioning Allah's names. When they find such a gathering, they call one another saying, Come to the object of your pursuit. The Prophet, peace be upon him, said,